تذكر يوما كنت تعانق دمعة الفكر تناجي الله في صبر وترجو رحمة تسري فعاش القلب إخلاصا وصرت تحومك. اس وقت آپ حضرات کے سامنے ہمارے شیخ و مرشد حضرت والا کے حوالے سے ایک اور اہم عنوان پر بات رکھنی ہے. حضرت نے فرمایا آج کل دیکھا جا رہا ہے کہ لوگ اہل اللہ کی طرف رجوع کر رہے ہیں، اللہ والوں کی طرف رجوع کر رہے ہیں. اصلاح اور بیعت کا رجحان معاشرے میں اور مسلم سوسائٹی میں بڑھتا جا رہا ہے. لوگ اپنی اصلاح کے لیے مختلف شیوخ سے رابطہ کر رہے ہیں. الگ الگ سلسلے کے شیوخ ہوتے ہیں تو لوگ اپنے دلی میلان اور دلی رجحان کو سامنے رکھتے ہوئے کسی نہ کسی شیخ سے بیعت ہوتے ہیں، اصلاح کروانے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن بہت سے لوگ نیت ہی خراب کر لیتے ہیں. شیخ سے بیعت ہونے سے پہلے ہی ان کی نیت خراب ہوتی ہے، جس کی وجہ سے سالوں تعلق رکھنے کے باوجود ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھ پاتے. اور اس وقت کا یہ سب سے بڑا المیہ ہے کہ فلاں شیخ سے میرا تعلق ہے، فلاں بہت بڑے اللہ والے سے میرا تعلق ہے، میں نے ان کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے، میں نے ان کے ہاتھ پہ. لمبی لمبی ڈینگیں تو لوگ ہانکتے ہیں، لیکن زندگیوں کو اگر دیکھا جائے تو گھروں سے آج تک رسمیں نہیں نکلی ہیں، رواجات نہیں نکلے ہیں، نبی کی سنتوں کا دور دور تک پتہ نہیں ہوتا. چہرہ ابھی بھی ویسا ہی ہے، لباس ابھی بھی ویسا ہی ہے، کاروبار ابھی بھی جھوٹ کے ساتھ چلا رہا ہے، دھوکے کے ساتھ چلا رہا ہے، سود پر پیسہ ابھی بھی لے رہا ہے، رشوتیں ابھی بھی کھا رہا ہے. لیکن جب کوئی بہت بڑے اللہ والے کسی شہر میں آ گئے تو وہاں جا کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت ہو گیا اور سب لوگوں میں مشہور کر دیا کہ ہمارے پیر صاحب تو فلاں ہیں اللہ والے. ان کو کیا معلوم بھائی، وہ عالم الغیب تھوڑی نہ ہے کہ تمہارے اندر کی حالت جان لیں. تو یہ سب سے بڑا المیہ اس وقت کا یہ ہے کہ لوگ شروع سے ہی نیت فاسدہ رکھتے ہیں، خراب نیت سے. فرمایا بعض لوگ اس خیال سے کسی شیخ سے بیعت ہوتے ہیں کہ ہمارا کاروبار ٹھیک ہو جائے. بیعت سے نیت کیا ہو رہی ہے؟ کسی شیخ سے بیعت ہوتے وقت یہ نیت کی جا رہی ہے کہ ان کی برکت سے، ان کی دعاؤں کی برکت سے کیا ہو جائے بھائی، میرا کاروبار ٹھیک ہو جائے، بیوپار اچھا چلنے لگے، اور جو نقصان ہو رہا ہے اس نقصان سے ہم محفوظ ہو جائیں، اور جو ادھر ادھر سے پریشانیاں آ رہی ہوں وہ ختم ہو جائیں، مال میں اضافہ ہو جائے، دکان اچھی چلے. بلکہ بعض لوگ اتنی گھٹیا نیت کرتے ہیں کہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. دنیاوی مقاصد کو لے کر اللہ والوں کے پاس جا کر بیٹھتے ہیں. دنیا کا مقصد ہوتا ہے. ایک صاحب مجھ سے پوچھنے لگے کہ میں آپ کے شیخ سے بیعت ہونا چاہتا ہوں. تو میں نے پوچھا کیا نیت ہے آپ کی؟ تو انہوں نے کہا میرے سر پر 2 کروڑ کا قرضہ ہے. حقیقت ہے یہ، 2 کروڑ کا میرے سر پر قرضہ ہے. ہو سکتا ہے ان اللہ والوں کی دعا سے میرا قرضہ کیا ہو جائے، ہٹ جائے. نیت ہی شروع سے خراب ہے. دنیاوی مقاصد لے کر جب اللہ والوں کے پاس ہم جائیں گے ایک ٹھیکری بھی حاصل نہیں ہوگی. دوسری بات کہ اپنے شیخ سے مستقل رابطہ اور اس کے لیے مستقل تگ و دو کی ضرورت ہے. جب تک مستقل رابطہ اور تگ و دو نہ ہو اس وقت تک اصلاح نہیں ہوتی. تو بیعت ہونے کے بعد عرصے بعد نظر آتے ہیں، اس طرح اصلاح نہیں ہوتی. ایسی بیعت سے مکمل فائدہ نہیں ہوتا. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اس بھروسے سے نہ رہنا کہ شیخ کو کشف ہو جائے گا. بیعت ہو گیا، ہاں بھائی اب میں فلاں اللہ والے کے ہاتھ پر ہاتھ دے کر بیعت ہو گیا ہوں، اور میری ساری اندرونی حالت کا علم ان کو کشف کے ذریعے سے ہوتا رہے گا. وہ وہاں سے دعا کرتے رہیں گے، میں یہاں ٹھیک ہوتا رہوں گا. یہ ایسی بیوقوف ہے یہ مارکیٹ میں. ہمارے شیخ صاحب دیکھ لیتی ہمیں یہاں کیا کر رہی، دھوکہ دے رہی،
ہمارے شیخ صاحب بچا لیتے، ہمیں یہاں سود کھاری ہمارے شیخ صاحب بچا لیتے، چل رہا نہیں چل رہا، ہمیں پیالہ پیلے بعد کیا جی ڈرنا سو، وہ پتہ نہیں کون سا پیالہ ہے، کہاں بنتا ہے، وہ کس جانور کے پانی سے بنتا ہے ہمیں نہیں معلوم۔ اللہ حفاظت فرما۔ یہ بیعت، تصوف، معرفت کے نام پر بہت بڑا ڈھونگ چل رہا ہے دنیا کے اندر، اس لیے ان حالات میں اس طرح کے عناوین پر لوگوں کو آگاہ کرنا، صحیح غلط دکھانا، یہ اس وقت کے علماء کی بڑی ذمہ داری ہے، کیونکہ لوگوں کا رجحان اللہ والوں کی طرف بڑھ رہا ہے، لوگ بیعت ہونا چاہتے ہیں، لوگ گناہوں سے تنگ آ چکے ہیں، لوگ اپنی بے راہ روی سے تنگ آ چکے ہیں، اللہ کی طرف جانا چاہتے ہیں، لیکن مارکیٹ میں دو طرح کے شیوخ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک وہ ہیں جو واقعتاً امت کی فکر کر کے ان کو اللہ سے جوڑتے ہیں، ایک وہ ہیں جو امت سے فائدہ اٹھانے کے لیے اپنے سامنے جھکوا لیتے ہیں۔ تو لوگوں کو بتانا پڑے گا کہ آپ کو کس کی طرف چلنا چاہیے، کیسے اللہ والے سے آپ کو بیعت کرنا چاہیے، اس کے صفات کیا ہونا چاہیے، اس کے اندر کیا کوالٹیز ہونی چاہیے، یہ علماء کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو بتائیں۔ لیکن آج کے ماحول میں ولی کس کو مانا جاتا ہے؟ جو کشف کرے، آتے ہی حالت بول ڈالے، کہاں جی وہاں جا کو آ نہیں سکا ہے، یہ کام کر کو آ سکا دکھ رہا، زبردست اللہ والے پیر صاحب تو ہماری پہنچی ہوئی شخصیت ہے۔ ایسا تو کاہن بھی بتاتا ہے، جادوگر بھی بتاتا ہے، جنات کی مدد لینے والے عاملین بھی بتاتے ہیں، تو ان کو بھی مان لو گے، ان کو بھی سجدہ ٹھوک دو گے؟ ارے کفر والا ایسی باتیں بتائے گا، کیا مان لو گے؟ نہیں سمجھ میں آ رہی بات۔ کشف، کرامت ولایت کے لیے جز نہیں ہے، ولایت کے لیے، اللہ کی دوستی کے لیے تقوی اور پرہیزگاری ضروری ہے۔ اگر کسی شیخ کے اندر تقوی اور پرہیزگاری ہے تو وہ اللہ کا دوست ہے، چاہے اسے کشف ہوتا ہو یا نہ ہوتا ہو۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ کشف تو گدھوں کو بھی ہوتا ہے، کشف تو گدھوں کو بھی ہوتا ہے، کتوں کو بھی ہوتا ہے، کشف ہوتا ہے۔ جاؤ پیر صاحب بنا لو، اگر اسی بیس پر کسی کو پیر مانتے ہو، کشف کے بیس پر، کرامت کے بیس پر کسی کو اپنا پیر، مرشد اور شیخ مانتے ہو، تو حضرت گدھے کو بھی کیا ہوتا ہے؟ کشف ہوتا ہے۔ ایک صاحب فرما رہے ہیں، ایک صاحب ابھی قریب میں مجھے سنا رہے تھے کہ ان کو پاکستان کے ایک بزرگ نے خلافت دی ہے۔ کیسے دی ہے؟ کون دیے ہے؟ پڑوس ملک کے ایک بزرگ نے، ایک اللہ والے ان کو خلافت دی ہے۔ میں نے پوچھا کہ کیا آپ پڑوس ملک گئے تھے، ان کی خدمت میں گئے تھے؟ تو وہ کہنے لگے نہیں، واٹس ایپ پر ہی پورا کام ہو گیا۔ کس پر کام ہو گیا؟ ارے خلافت کس پر ملی ہے؟ واٹس ایپ پر۔ اتنا بھی فائدہ اٹھا کر کون بولے رہے گا؟ اللہ اکبر۔ سوچنے کی بات ہے، غور و فکر کرنے کی بات ہے کہ جب شیخ کے پاس گیا ہی نہیں، نہ اپنا عمل بتایا، نہ اپنا اخلاق و کردار بتایا، نہ کچھ کیا، خلافت مل گئی۔ خلافت ہے یا تماشا ہے؟ اب تو خلافتیں بعض شیوخ ہول سیل میں بانٹ رہے ہیں، انہیں بھی خلیفہ، انہیں بھی خلیفہ، انہیں بھی خلیفہ، انہیں بھی خلیفہ، لوگ اندھے بن کر سب کے پیچھے جا رہے ہیں۔ اگر یہ سیکھ کر چلائیں گے تو اللہ تک یہ گاڑی پہنچائے گی، ورنہ کسی قبر تک پہنچائے گی۔ ورنہ کہاں پہنچائے گی یہ گاڑی؟ کسی قبر تک پہنچائے گی، کسی مخلوق تک پہنچائے گی، بس مخلوق سے آگے اس کی رسائی۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ڈائریکٹ ہم اللہ تک نہیں پہنچ سکتے، اگر ان کی مراد یہ ہے کہ بندہ محنت، مجاہدہ، ریاضت کر کے بھی نہیں پہنچ سکتا، تو وہ غلطی پر ہے۔ بھروسہ دلا دیا گیا لوگوں کو کہ تم نے بیعت کر لی، پیالہ پی لیا، اب جاؤ دنیا میں لوٹ گھسوٹ بچاؤ، جاؤ لوگوں کو دھوکہ دو، جاؤ لوگوں کے مال گھسیٹو، جاؤ بے حیائیاں پھیلاؤ، جاؤ شادیوں کے نام پر رواجوں کو رواج دو، جاؤ شادیوں کے نام پر رسموں کو رواج دو، جاؤ عورتوں کو ننگا کر کے بازار میں لاؤ،
تمہیں کوئی کچھ نہیں پوچھنے والا. تم نے بیعت کس سے کر لی ہے؟ بہت بڑے پہنچی ہوئی شخصیت سے کر لی ہے. اب تمہیں کوئی کچھ نہیں کر سکتا. دھوکہ دیا لوگوں کو. اسی دھوکے سے نکالنے کی کوشش چند علماء کر رہے ہیں. اللہ کرے ان کی موت سے پہلے پہلے لوگوں کو بات سمجھ آ جائے. تو اس سے ہمیں کیا سبق لینا تھا؟ انہوں جو کر کو گئے وہ ہمیں کرنا سو. ہمیں کیا کرے؟ ان کے قبروں کو پوجا کی جگہ بنا لیے, جھکنے کی جگہ بنا لیے. دنیا میں ایسا کون سا ولی ہوگا جو اپنی موت سے پہلے یا وصال اور انتقال سے پہلے یہ کہہ کر گیا ہو کہ میرے بعد ہر سال میرا عرس مناؤ اور میری قبر کو جم کر کیا ہے سوارو چمکاؤ اور یہاں لوگوں کا ناچ کرواؤ, قوالیاں کرواؤ, بےہودہ بے پردہ عورتوں کو بلا کر قوالیوں کا ناچ کرواؤ, رات رات بھر وہ یہاں لوگوں کو دکھائیں گے, ناچ اور گانا سنائیں گے, اس کے بعد فجر چھوڑ کے سو جاؤ. کون سے ولی کی یہ تعلیم تھی؟ کون سے ولی نے یہ دعوت دی تھی کہ میری قبر کو میلاد منایا جائے, میری قبر پر عید منائی جائے, میری قبر پر ہر سال جڑ کر خوشیاں منائی جائیں؟ یہ کس ولی کی تعلیم تھی؟ مجھے دکھاؤ ذرا. نہیں کہیں گے عاشقاں جی کرتی سو. جواب کیا تھا سو؟ عشق اور حیاتش نہ کریں گے, انہوں تو گستاخ رسول, ان کے دل میں کہاں سے عشق پیدا ہوگا؟ یقیناً یہ کام عاشق ہی کر سکتا ہے. اور صحابہ بھی عاشق تھے, تابعین بھی عاشق تھے, تبع تابعین بھی عاشق تھے. خود اولیاء اللہ جن کے عشق کے دعوے بھرتے ہو وہ خود عاشق تھے. تو تمہارا عشق اور ان کا عشق زمین و آسمان کا فرق معلوم ہوتا ہے. وہ لوگوں کو ایک اللہ کی دعوت دیتے تھے اور تم نے تو ساری قبروں پہ جھکا دیا. وہ عورتوں کو بے پردہ گھومنے پھرنے سے بچنے کی دعوت دیتے تھے, تم نے تو قوالن کو لا کے مزار پہ بٹھا دیا. یہ کون سا عشق ہے؟ یہ کون سی تعلیمات ہیں؟ کیا الگ دین ہے؟ کیا الگ مذہب ہے؟ بتا دو کہ یہ ہمارا الگ مذہب ہے, ہمیں کوئی نہ چھیڑے. ہم نہیں بولیں گے, ہم قادیانیوں کی طرح چھوڑ دیں گے, ہم دوسرے فرقہ سمجھ کر چھوڑ دیں گے. کہتے ہو اپنے آپ کو سنی, کہتے ہو اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت, کام تمہارے سارے غداری کے, سارے بے وفائی کے اور سارے اولیاء کی تعلیمات کے خلاف. کیسے مان لیا جائے؟ جو دعویٰ کرتے ہو اس پہ کھڑے اتر کے دکھاؤ تو زبانیں خود بخود بند ہو جائیں. میری بھی بند ہو جائے گی انشاءاللہ, اور میری زبان بند کرنے کے لیے تمہیں ایفرٹ لگانے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی, دھمکانے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی. اپنا عمل سدھار لو, لوگوں کو بت پرستی سے نکال لو, زبان بند ہو جائے گی. پہنچے ہوئے رے مطیع الرحمن صاحب ویسا بولے, آپ کو سجدہ کسا کردہ لے جائیں گے. کوئی کمال نہیں ہے کسی کا, صرف کمال کس کا ہے؟ ایک اللہ سے جوڑو بھائیوں, بس ہماری درخواست اتنی ہے. کسی کے سامنے جھکنے کی ضرورت نہیں. علماء گائیڈ کرنے والے, اللہ والے گائیڈ کرنے والے, گائیڈنس ضرور لو, ان کی رہنمائی ضرور لو, لیکن ان کو خدا کے درجے پہ نہ بٹھاؤ, ان کے سجدے نہ کرو, ان کے سامنے ایسے نہ جھکو کہ دیکھنے والے ایک غیر مسلم کو لگے کہ یہ ان کا بت ہے. نہ لگے. ہمارے ہر عمل سے توحید جھلکنی چاہیے, ہمارے ہر قول سے توحید جھلکنی چاہیے. ہم ایک اللہ کو ماننے والے ہیں. ہمارے قول سے, ہمارے افعال سے, ہمارے کاموں سے اور ہماری ہر ادا سے ایک اللہ کی محبت جھلکنی چاہیے. کریں گے کوشش. تیسری بات چل رہی ہے, انشاءاللہ میں آئندہ جمعہ یہیں سے کنٹینیو کروں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرو شیخ سے استفادے کے جو طریقے اس وقت بیان ہو رہے ہیں, اللہ مجھے بھی آپ کو بھی اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے.